نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا سوال جو بہت پہلے سے علماء حضرات کے درمیان گردش کرتا آ رہا ہے اور علماء اس کا بہترین طریقے سے جواب دیتے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اب بھی کشمکش میں رہتے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ وہ سوال یہ ہے، کیا مردے ہماری بات سنتے ہیں؟ یہ خلیش، یہ فکر اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک بار کوئی انسان پیدا ہو جائے اس کو اس مرحلے سے ضرور گزرنا ہے، اور یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے، انسان کو کسی سے کتنا ہی لگاؤ ہو، کسی سے کتنی ہی محبت ہو، کسی کے والد ہوں یا کسی کا بیٹا ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی تعلق رشتہ داری ہو، جب وقت آتا ہے تو انسان کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ پھر اپنوں کو یہ خلش پیدا ہوتی ہے کہ جن کو ہم سے اتنا تعلق تھا، صبح شام رات جن کے پاس ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت کا تعلق تھا، کیا وہ حضرات، کیا وہ لوگ اب ہماری بات سنتے ہیں؟ کیا مردے ہونے کے بعد اب ہماری بات ان تک پہنچتی ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ شروع سے سوال چلا آ رہا ہے۔ اب قرآن پاک اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ علماء کا دستور یہ ہے، جب بھی ان کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے وہ قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن سے نہیں ملتا تو احادیث کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن پاک اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن پاک میں، وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی آپ ان تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے جو قبروں میں ہیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ وما انت بمسمع من فی القبور۔ اور دوسری کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں اور سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ بہروں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان تسمعوا الا ان یؤمنوا بآیاتنا، ان تسمعوا الا ان یؤمنوا بآیاتنا، آپ سنا سکتے ہیں ان کو جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو کل ملا کر قرآن پاک سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مردے ہماری بات نہیں سنتے۔ تو اب ہمیں جانا پڑے گا احادیث کی طرف۔ احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسانی نبوت سے پوری زندگی میں کوئی بھی ایسی بات ثابت نہیں ہے جس سے یہ بات معلوم ہو کہ مردے نہیں سنتے۔ حدیث کے سب سے بڑے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں کتاب الجنائز میں ایک باب قائم فرماتے ہیں، باب ان المیت یسمع خفق النعال، کہ مردے ہماری پیروں کی آہٹ سنتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب الجنائز کے اندر یہ باب قائم کیا ہے، باب ان المیت یسمع خفق النعال، مردے ہماری پیروں کی آہٹ سنتے ہیں اور آس پاس سے گزرنے والوں کو باقاعدہ محسوس کرتے ہیں۔ باب ان المیت تتکلم وہی تکون علی عناق الرجال، کہ مردہ جنازے کے دوران مردہ لوگوں سے باتیں کرتا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا باب قائم کیا ہے اس بارے میں۔ تو احادیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مردے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ دوبارہ سے ہم پھر قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور غور کر کر دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، اپنی بات قبر والوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ تو اگر غور کیا جائے ان آیتوں کے مفہوم پر اگر توجہ دی جائے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آپ ان تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ تو اس سے علماء نے یہ مطلب نکالا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ آپ ان تک وہ بات اپنی نہیں پہنچا سکتے. یہ نہیں کہا کہ مردے نہیں سن سکتے. مثال کے طور پر جیسے کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ فلاں شخص کو پانی نہیں پلا سکتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ پانی نہیں پی سکتا، بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پانی نہ پلایا جائے، آپ اس کو پانی نہیں پلا سکتے. تو اس کا یہ کہاں مطلب نکلا کہ وہ پانی نہیں پی سکتا دوسرا، جس کو پانی پینے سے منع کیا جا رہا ہے پلانے سے، تو اس میں تو پانی پینے کی طاقت ہے. یہ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فلاں کو پانی نہیں پلا سکتے. تو قرآن پاک سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہیں گے اس کو سنائیں گے، آپ جس کو چاہیں گے اس کو نہیں سنا سکتے. اب اسی سلسلے میں علماء نے رجوع کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کہ وہ کیا فرماتی ہیں اس بارے میں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ممانعت ثابت ہے کہ مردے نہیں سنتے. تو اسی سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا ایک اچھا خاصا طبقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات پر اتفاق رکھتا ہے. ان میں کون ہے؟ اس میں بڑے بڑے حضرات اس میں شامل ہیں. وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس طرح کی یا تو اس طرح کی احادیث کو مؤول کہا جائے گا کہ ان میں تعویل کی ضرورت ہے، یا پھر اس طرح کی جو ثابت ہوئی ہیں کچھ باتیں کہ مردوں کا باتیں کرنا، تو مردوں کا باتیں سننا، تو اس طرح کی باتوں کو یہ تو کرامت کہا جائے گا، یہ معجزہ کہا جائے گا. اور یہ بات کہتے ہوئے ان علماء حضرات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رجوع کیا ہے اور ان کی بات سے اتفاق رکھا ہے. وہ حضرات کون ہیں؟ ان کے نام سن لیجئے. وہ حضرات کون ہیں؟ جیسا کہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کے قائل ہیں، اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے مراد یہی لیتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے. تو یہ بڑے بڑے علماء حضرات ہیں، یہ معمولی حضرات نہیں ہیں، یہ بہت ٹاپ لیول کے حضرات ہیں. ان کا رجحان اسی طرف ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے. اور ان حضرات کی تحریر سے اور فتاوی سے یہی بات معلوم ہوتی ہے. اب ہم جاتے ہیں حضرات جمہور کی طرف. حضرات جمہور جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات تابعین کرام اور دیگر ائمہ حدیث اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان حضرات کا رجحان یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں. جو کچھ ہم بات کرتے ہیں، ہم قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں یا پھر ہم جنازے کے پاس کھڑے ہو کر جو بات کرتے ہیں، ان حضرات کا رجحان اس طرف ہے کہ مردے سنتے ہیں. تو بڑا فرق آ گیا اب یہاں. یہ حضرات فرماتے ہیں قرآن پاک میں سماع کی نفی کی گئی ہے، اور سماع کی نفی سے اسماع کی نفی لازم نہیں آتی. یہ بات وہ حضرات سمجھیں گے جو علم دین سے تعلق رکھتے ہیں. یہ حضرات فرماتے ہیں قرآن پاک میں سماع کی نفی کی گئی ہے، اور سماع کی نفی سے اسماع کی نفی لازم نہیں آتی. اور یہ حضرات فرماتے ہیں عربی میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں پر سماع کی نفی سے اسماع کی نفی لازم آ رہی ہو. اور یہ حضرات وہی مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ بھائی فلاں کو کھانا آپ نہیں کھلا سکتے، فلاں شخص کو آپ کھانا نہیں کھلا سکتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے والے میں طاقت نہیں ہے کھانے کی، بلکہ یہ حکم دیا جا رہا ہے تم اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے. یہ حضرات فرماتے ہیں کسی شخص پر موت طاری ہونے سے اللہ تعالی اعضاء کو معوف کر دیتے ہیں. کانوں کو سننے سے کر دیتے ہیں، آنکھوں کو دیکھنے سے کر دیتے ہیں، زبان کو بولنے سے کر دیتے ہیں، ہاتھوں کو چلنے سے اللہ تعالیٰ معوف کر دیتے ہیں، اور پیروں کو اٹھنے سے معوف کر دیتے ہیں. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس اعضاء کو چاہتے ہیں حکم کرتے ہیں اور وہ اپنا کام کرنے لگتا ہے. اور یہ حضرات فرماتے ہیں جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو راحت پہنچتی ہے کامیابی کی صورت میں. جب وہ سوال جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو راحت پہنچاتے ہیں.
اور جب یہ اپنے سوال جواب میں ناکام رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو زحمت پہنچاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. ان ظاہری طور پر انسانوں کی نظر میں جو اعضاء معروف ہو جاتے ہیں اپنا کام کرنے سے، اللہ تعالیٰ جس اعضاء کو، جس عضو کو حکم کرتے ہیں وہ عضو کام کرنے لگتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو سننے کی قوت دیتے ہیں اور وہ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں. جب جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، ارد گرد جو حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، مردہ ان کی باتوں کو سنتا ہے. اسی طرح سے قبر سے گزرنے والوں کی بھی آہٹ کو سنتا ہے اور ان کی باتوں کو سنتا ہے. حضرات جمہور، جس میں صحابہ کرام اور حضرات تابعین کرام اور بڑے بڑے ائمہ احادیث اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب الجنائز میں یہ فرماتے ہیں، ان العبد اذا وضع فی قبرہ اتاہ ملکان فیقعدانہ، اور صحیح مسلم میں فیجلسانہ کے الفاظ آتے ہیں. بخاری شریف میں فیقعدانہ آتا ہے اور صحیح مسلم میں فیجلسانہ آتا ہے. جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس کو کھڑا کرتے ہیں. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ان المیت اذا وضع فی قبرہ اتاہ ملکان فیقعدانہ. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ دو فرشتے آتے ہیں اور مردے کو کھڑا کرتے ہیں، یعنی اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، اس کو کھڑا کیا جاتا ہے. اور مسلم شریف میں ہے فیجلسانہ، اس کو بٹھایا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے میں بخاری شریف میں ایک قصہ نقل فرماتے ہیں. ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی